دوستو، ایک ایسے اللہ کے ولی جنہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بنجر زمین پر ایک چشمہ جاری کر دیا، اللہ اکبر، اور یہ کرامت دیکھنے کے بعد کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے آج بھی شفا رکھی ہے۔ جو زائرین وہ پانی کو پی لیتے ہیں، جو بیمار رہتے ہیں، وہ شفا ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم رضا قادری۔ جیسے کہ آپ میری پہلی ویڈیو دیکھیں ہیں بڑے پیر کی بارگاہ کی، تو میں بھی دوسری درگاہ میں آیا ہوں، حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ دوستو، جیسے کہ آپ گجرات کچھ کی سیریز ہماری دیکھ رہے ہیں، تو ابھی ہم جا رہے ہیں حاجی پیر کے لیے، اور یہ حاجی پیر جانے کا رستہ ہے، اس سے ہم جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو ہمیں حضرت کے بارے میں ہسٹری پتہ چلے گی اس ویڈیو کے ذریعے سے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، ان ولی اللہ کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو، ابھی جو آپ باکرامت بافیض ولی اللہ کے آستانے کی زیارت کر رہے ہیں، ان کا آستانہ مبارک گجرات کچھ میں موجود ہے۔ ان ولی اللہ کا نام حضرت حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا اصل نام حضرت شاہ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام حضرت مصعب شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت باہ الدین زکریہ ملتانی کی اولاد میں سے حضرت حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے دادا حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے دادا لگتے ہیں، حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دو صاحبزادے تھے۔ ایک کا نام حضرت اسم شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کا نام حضرت مصعب شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مصعب شاہ یعنی حضرت حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم۔ حضرت مصعب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کل 3 اولاد تھی۔ ایک سب سے بڑی صاحبزادی جن کا نام فاطمہ تھا، اور ان کے بعد صاحبزادے جن کا نام صاحب الدین عرف سعدی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور تیسرے صاحبزادے حضرت شاہ زکریہ یعنی حضرت حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے والد محترم نے تینوں بھائی بہنوں کو بچپن ہی سے علم دین کی تعلیم سکھائی، علم فقہ حدیث میں ماہر کر دیا۔ حضرت حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ 12 سال کی عمر میں علم فقہ اور علم حدیث مکمل طور پر حاصل کر لیا۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ کو عبادت خدا کا بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے آپ نے 12 سال کی عمر میں حج بیت اللہ ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال آپ کے حصے میں جو آپ کو بھینسیں ملی، وہ بھینسیں لے کر جنگل میں آپ چلے جاتے اور بھینسیں چرتے رہتی، اور آپ حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ یاد خدا میں مست رہتے۔ 12 سال کی عمر میں حج بیت اللہ ادا کرنے کے بعد آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ ملک کچھ میں جائیں۔ وہاں کفر، شرک اور جہالت کے بادل چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہاں جا کر اسلام کی شمع روشن کر کے ملک کچھ کو روشن کرے۔ حکم خداوندی اور اس کشف کے بعد حضرت حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ اپنے حصے کی بھینسیں لی اور سندھ سے ہجرت فرما کر ملک کچھ تشریف لائے۔ حضرت حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں ملک کچھ آئے تھے، ان دنوں میں گجرات کے راجہ مہاراجہ سولنکی راجہ تھے۔ پھر آپ نے یہیں پر قیام فرمایا۔ پھر آپ کی کرامتوں کا ظہور ہونے لگا۔ آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی عبادت کا چرچا تذکرہ ہوتا رہا۔ اسی دور میں کچھ میں ایک بہت زبردست قحط سالی پڑی، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے اور بہت سارے لوگ ہجرت کر کے اپنے جانور لے کر سندھ چلے گئے۔ کئی لوگ رستے ہی میں مر گئے اور ان کے جانور بھی مر گئے۔ یہ مصیبت ان کی بہت بڑی مصیبت تھی۔ سب پریشان تھے، اب کریں تو کریں کیا؟ سب لوگوں نے مشورہ کیا، وہاں کوئی بندہ خدا بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھینسیں چرتی رہتی ہے اور وہ یاد خدا میں مست رہتا ہے، کیوں نہ اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے اس مرد خدا سے عرض کیا جائے؟ اس کی ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے ہاتھ پھیلائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ سارے لوگ حضرت حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتے رہے۔ تلاش کرتے کرتے حضرت حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جنگل میں پا لیا۔ اس کے بعد حضرت حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں نے عرض کیا، اے بندہ خدا، ہم نے سنا ہے جو دعا تو کرتا ہے خدا اسے فوراً قبول فرماتا ہے، ہمارے لیے بھی دعا فرما دے۔ ہم لوگ مصیبت زدہ ہیں، پریشان ہیں،
ہمارے جانور بھی اس مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں، ہماری مصیبت ٹل جائے۔ پھر حضرت حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کے جانور پیاسے ہیں، انہیں بلائیں، میں انہیں پانی پلا دیتا ہوں۔ آپ کے پاس ہمیشہ مصلی اور پانی کا لوٹا آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ آپ نے وہ پانی کا لوٹا اٹھایا جس سے آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے کہا بھینسوں کو بلاؤ، میں پانی انہیں پلا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت ہم پہلے سے ہی پریشان ہیں اور مصیبت زدہ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو پھر حضرت حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی بھینسوں کو بلایا، وہاں ایک حوالہ تھا، وہاں آپ نے پانی ڈالا اور آپ کی بھینسیں آتی گئی اور وہ پانی سے سیراب ہو کر نکلتی گئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ بابا کوئی کامل بابا ہے۔ پھر انہوں نے بھی اپنی بھینسیں بلائی، ان کی بھینسیں بھی پانی پی کر سیراب ہو گئی۔ وہ لوگ بھی پیاسے تھے، کل 100 لوگ تھے، انہوں نے بھی پانی پیا، وہ بھی سیراب ہو گئے، اسی لیے وہ جگہ کا نام 100 دھرانہ پڑ گیا۔ آج بھی حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں مزار پاک موجود ہے اس گاؤں کو 100 دھرانہ کہتے ہیں، اور وہاں تالاب ہے اس کو بھی 100 دھرانہ کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین ابھی جو آپ یہ تالاب کی زیارت کر رہے ہیں یہ وہی تالاب ہے۔ پھر حضرت حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب ایک کام کرتے ہیں، سارے لوگ مل کر یہاں ایک تالاب بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا تالاب بنا کر کیا کرنا ہے، پانی کیسے آئے گا؟ آپ نے کہا آپ تالاب بنائیں، پانی کا بندوبست ہمارا رب فرمائے گا۔ سب لوگوں نے محنت کی، دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا تالاب بن گیا۔ پھر حضرت حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نیزہ پانی کی زمین پر گاڑا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا جیسے ہی آپ نے اپنا نیزہ گاڑا زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا تالاب پانی سے بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی وہ تالاب مسجد کے پاس موجود ہے، لوگ اس کا پانی اور مٹی شفا کے طور پر اپنے گھر لے کر جاتے ہیں اور اپنے بیماروں کو کھلاتے ہیں تو اللہ اس بیمار کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے۔ تو ناظرین یہ تھی حضرت حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی سیرت۔ اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے حضرت حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ہم سب کی نیک اور جائز مراد پوری عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے گھر کی اور اپنے نبی کے در کی بار بار حاضری نصیب عطا فرمائے۔ اور ناظرین ایسے کئی ویڈیو کچھ کے آنے والے ہیں تو ہمارا آپ چینل سبسکرائب کر کے رکھیں، دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔